السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورہ الدہر کی دو آیتیں، آیت نمبر 2 اور 3، اس کی تلاوت ابھی ہم نے سماعت فرمائی۔ اس کی ترجمانی یوں ہے: ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لے، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، چاہے شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ اس سورہ الدہر کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ جس آیت کا مطالعہ ہمارے سامنے آیا تھا، آیت نمبر 1، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا: کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ اس کی بعد کی دو آیتیں ہیں، اس کی تفسیر یوں ہے: انا خلقنا الانسان من نطفہ، ایک مخلوط نطفے سے مراد یہ ہے کہ انسان کی پیدائش مرد اور عورت کے دو الگ الگ نطفوں سے نہیں ہوئی، بلکہ دونوں نطفے مل کر جب ایک ہو گئے تب اس مرکب نطفے سے انسان پیدا ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ تخلیقی عمل ہمارے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا تذکرہ کرتا ہے، اور یہ نشانی اور بھی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور بھی مقامات پر تذکرہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، یہ اس لیے ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، اور یہ ہے دنیا میں انسان کی اور انسان کے لیے دنیا کی اصل حیثیت۔ وہ درختوں اور جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ اس کا مقصد تخلیق یہی پورا ہو جائے اور قانون فطرت کے مطابق ایک مدت تک اپنے حصے کا کام کر کے وہ یہیں مر کر فنا ہو جائے۔ نیز یہ دنیا اس کے لیے نہ دارالعذاب ہے جیسا کہ راہب سمجھتے ہیں، نہ دارالجزا ہے جیسے کہ تناسخ کے قائلین سمجھتے ہیں، نہ چراگاہ اور تفریح ہے جیسا کہ مادہ پرست سمجھتے ہیں، اور نہ رزم گاہ جیسا کہ ڈارون اور مارکس کے پیرو سمجھتے ہیں، بلکہ دراصل یہ اس کے لیے ایک امتحان گاہ ہے۔ وہ جس چیز کو عمر سمجھتا ہے، حقیقت میں وہ امتحان کا وقت ہے جو اسے یہاں دیا گیا ہے۔ جیسے سورۃ العصر میں جو فرمایا: والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، حق بات کی تلقین کی اور صبر کیا۔ تو یہ 4 منیمم کنڈیشنز نجات کے لیے، کامیابی کے لیے بتائے گئے۔ اور قسم کس چیز کی کھائی گئی؟ زمانے کی کھائی گئی۔ زمانے سے مراد وقت ہے۔ تو وقت دراصل جو انسان کو دیا گیا ہے اختیار کے ساتھ، آزادی کے ساتھ، کہ وہ استعمال کریں۔ اب اس استعمال کے اوپر اس کی کامیابی اور ناکامیابی کا انحصار ہے۔ اگر اس کا استعمال صحیح کیا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے طریقے پر کیا، تو پھر وہ کامیاب ہے، اور لیکن اس کے خلاف کیا، نافرمانی کی، بغاوت کیا، سرکشی کی، تو پھر ناکام اور نامراد ہے۔ دنیا میں جو قوتیں اور صلاحیتیں بھی انسان کو دی گئی ہیں، جن چیزوں پر بھی
اس کو تصرف کے مواقع دیے گئے ہیں، جن حیثیتوں میں بھی وہ یہاں کام کر رہا ہے، اور جو تعلقات بھی اس کے اور دوسرے انسانوں کے درمیان ہیں، وہ سب اصل میں امتحان کے بے شمار پرچے ہیں، اور زندگی کے آخری سانس تک اس امتحان کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ امتحان کب تک ہے؟ یہ امتحان کا سلسلہ انسان کی آخری سانس تک ہے۔ جیسے آخری سانس ہماری گئی، ختم ہوئی، ویسے ہمارے امتحان کا پرچہ زندگی کا ختم ہو گیا۔ اب اس کو قیامت میں جو ہے اس کو کھولا جائے گا، اور پھر جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے جزا سزا جو ہے ملے گی۔ اب نتیجہ اس کا دنیا میں نہیں نکلنا، بلکہ آخرت میں اس کے تمام پرچوں کو جانچ کر یہ فیصلہ ہونا ہے کہ وہ کامیاب ہوا ہے یا ناکام، اور اس کی کامیابی اور ناکامی کا سارا انحصار اس پر ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہوئے یہاں کام کیا، اور کس طرح امتحان کے وہ پرچے کیے جو اسے یہاں دیے گئے تھے۔ اگر اس نے اپنے آپ کو بے خدا یا بہت سے خداؤں کا بندہ سمجھا، اور سارے پرچے یہ سمجھتے ہوئے کیے کہ آخرت میں اسے اپنے خالق کے سامنے کوئی جواب دہی نہیں کرنی ہے، تو اس کا سارا کارنامہ زندگی غلط ہو گیا۔ اور اگر اس نے اپنے آپ کو خدائے واحد کا بندہ سمجھ کر اس طریقے پر کام کیا جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے ہو، اور آخرت کی جواب دہی کو پیش نظر رکھا، تو وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اب یہ مضمون قرآن مجید میں اس کثرت کے ساتھ اور اتنی تفصیلات کے ساتھ بیان کیا گیا کہ ان سب مقامات کا حوالہ دینا یہاں مشکل ہے۔ جو حضرات اسے پوری طرح سمجھنا چاہتے ہوں وہ تفہیم القرآن کے ہر جلد کے آخر میں فہرست موضوعات کے اندر لفظ آزمائش نکال کر وہ تمام مقامات دیکھ لیں جہاں قرآن میں مختلف پہلوؤں سے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ قرآن کے سوا دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں یہ حقیقت اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا، یعنی اس امتحان جو اللہ تعالیٰ لے رہا ہے، اس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، آزادی دی، اور ساتھ ساتھ اب یہاں خصوصاً تذکرہ یہ کر رہا کہ ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ بہت اہم آیت ہے، پوری یعنی زندگی کا یہ بیان کرتی ہے یہ آیت۔ یعنی اصل میں تفسیر ہے، فرمایا گیا کہ ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا، سمیعم بصیرا۔ اس کا مفہوم صحیح طور پر ہوش گوش رکھنے والا بنایا سے ادا ہوتا ہے، لیکن ہم نے ترجمے کی رعایت سے سمیع کے معنی سننے والا اور بصیر کے معنی دیکھنے والا کیے ہیں۔ اگرچہ عربی زبان میں ان الفاظ کا لفظی ترجمہ یہی ہے، مگر عربی دان جانتا ہے کہ حیوان کے لیے سمیع اور بصیر کے الفاظ کبھی استعمال نہیں ہوتے، حالانکہ وہ بھی سننے اور دیکھنے والا ہوتا ہے۔ بس سننے اور دیکھنے سے مراد یہاں سماعت اور بینائی کی وہ قوتیں نہیں ہیں جو حیوانات کو بھی دی گئی ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ ذرائع ہیں جن سے انسان علم حاصل کرتا اور پھر اس سے نتائج اخذ کرتا۔ علاوہ بریں سماعت اور بصارت انسان کے ذرائع علم میں چونکہ سب سے زیادہ اہم ہے، اس لیے اختصار کے طور پر صرف انہی کا ذکر کیا گیا، ورنہ اصل مراد انسان کو وہ تمام حواس عطا کرنا ہے جن کے ذریعے سے وہ معلومات حاصل کرتا ہے۔ پھر انسان کو جو حواس دیے گئے ہیں وہ اپنی نوعیت میں ان حواس سے بالکل مختلف ہیں جو حیوانات کو دیے گئے ہیں، کیونکہ اس کے ہر حادثے کے پیچھے ایک سوچنے والا دماغ موجود ہوتا ہے، یعنی انسان میں، جو حواس کے ذریعے سے آنے والی معلومات کو جمع کر کے اور ان کو ترتیب دے کر ان سے نتائج نکالتا ہے، رائے قائم کرتا ہے
اور پھر کچھ فیصلوں پر پہنچتا ہے جن پر اس کا رویہ زندگی مبنی ہوتا ہے۔ اب یہ جانوروں میں یہ چیز جو ہے نہیں ہوتی، تو یہ چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو عطا کیا۔ لہٰذا یہ کہنے کے بعد کہ انسان کو پیدا کر کے ہم اس کا امتحان لینا چاہتے تھے، یہ ارشاد فرمانا کہ اسی غرض کے لیے ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا، دراصل یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم اور عقل کی طاقتیں دیں تاکہ وہ امتحان دینے کے قابل ہو سکے۔ ظاہر ہے کہ اگر مقصود کلام یہ نہ ہو اور سمیع اور بصیر بنانے کا مطلب محض سماعت اور بینائی کی قوتیں رکھنے والا ہی ہو، تو ایک اندھا اور بہرا آدمی تو پھر امتحان سے مستثنیٰ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جب تک کوئی علم اور عقل سے بالکل محروم نہ ہو، امتحان سے اس کے مستثنیٰ ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ہے اس فقرے کی تفسیر۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ پھر اس کے بعد فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے راستہ دکھا دیا، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہے شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ یعنی ہم نے اس سے محض علم اور عقل کی قوتیں، تفسیر ہے، علم اور عقل کی قوتیں دے کر ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ساتھ ساتھ اس کی رہنمائی بھی کی تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ شکر کا راستہ کون سا ہے اور کفر کا راستہ کون سا ہے۔ دیکھیں کتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہتمام کیا انسان کے لیے، اس کے امتحان کے لیے، پیدا کرنا حقیر نطفے سے، پھر سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے راستہ بھی دکھا دیا۔ اب چاہے وہ کفر کا راستہ شکر کا راستہ اختیار کرے اور کفر کا، اور وہ راستے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں بتا دیے، شکر کا راستہ کون سا ہے، کفر کا راستہ کون سا ہے۔ سورہ بلد میں یہی مضمون ان الفاظ میں بیان کیا گیا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے دونوں راستے یعنی خیر اور شر کے راستے نمایاں کر کے بتا دیے۔ اور سورہ شمس میں یہی بات اس طرح بیان کی گئی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور قسم ہے یعنی انسان کے نفس کی اور ذات کی جس نے اسے تمام ظاہری اور باطنی قوتوں کے ساتھ استوار کیا، پھر اس کا فجور اور اس کا تقوی دونوں اس پر الہام کر دیے۔ ان تمام تصریحات کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کے ان تفصیلی بیانات کو بھی نگاہ میں رکھا جائے جن میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے دنیا میں کیا کیا انتظامات کیے ہیں، تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس آیت میں راستہ دکھانے سے مراد رہنمائی کی کوئی ایک ہی صورت نہیں، بلکہ بہت سی صورتیں ہیں جن کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پہلا اگزامپل، اللہ ہر انسان کو علم اور عقل کی صلاحیتیں دینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اخلاقی حس بھی دی گئی ہے جس کی بدولت وہ فطری طور پر بھلائی اور برائی میں امتیاز کرتا ہے۔ بعض افعال اور اوصاف کو برا جانتا ہے اگرچہ وہ خود ان میں مبتلا ہو، اور بعض افعال اور اوصاف کو اچھا جانتا ہے اگرچہ وہ خود ان سے اجتناب کر رہا ہو۔ حتیٰ کہ جن لوگوں نے اپنی اغراض اور خواہشات کی خاطر ایسے فلسفے گھڑ لیے ہیں جن کی بنا پر یہ بہت سی برائیوں کو انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیا ہے، ان کا حال بھی یہ ہے کہ وہی برائیاں اگر کوئی دوسرا ان کے ساتھ کرے تو وہ اس پر چیخ اٹھتے ہیں، اور اس وقت معلوم ہو جاتا ہے کہ اپنے جھوٹے فلسفوں کے باوجود حقیقت میں وہ ان کو برا ہی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح نیک اعمال اور اوصاف کو خواہ کسی نے جہالت اور حماقت اور دقیانوسیت سے ہی قرار دے رکھا ہو، لیکن جب کسی انسان سے خود
اس کی ذات کو کسی نیک سلوک کا فائدہ پہنچتا ہے تو اس کی فطرت اسے قابل قدر سمجھنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ، ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ضمیر یعنی لفظ لوامہ نام کی ایک چیز رکھ دی ہے جو اسے ہر اس موقع پر ٹوکتی ہے جب وہ کوئی برائی کرنے والا ہو یا کر رہا ہو یا کر چکا ہو۔ اس ضمیر کو خواہ انسان کتنی ہی تھپکیاں دے کر سلائے اور اس کو بے حس بنانے کی چاہے کتنی کوشش کر لے، لیکن وہ اسے بالکل فنا کر دینے پر قادر نہیں ہے۔ وہ دنیا میں ڈھیٹ بن کر اپنے آپ کو قطعی بے ضمیر ثابت کر سکتا ہے۔ وہ حجتیں بگار کر دنیا کو دھوکہ دینے کی بھی ہر کوشش کر سکتا ہے۔ وہ اپنے نفس کو بھی فریب دینے کے لیے اپنے افعال کے لیے بے شمار عذرات تراش سکتا ہے، مگر اس کے باوجود اللہ نے اس کی فطرت میں جو محاسب بٹھا کر رکھا وہ اتنا جاندار ہے، یعنی محاسب یعنی حساب لینے والا اتنا جاندار ہے کہ کسی برے انسان سے یہ بات چھپی نہیں رہتی کہ وہ حقیقت میں کیا ہے۔ یہی بات ہے جو سورہ قیامہ میں فرمائی گئی کہ انسان خود اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، خواہ وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ انشاءاللہ آئندہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان آیتوں کے ذریعے سے اور جو تفسیر ہمارے سامنے آئی ہے وہ صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔